السلام علیکم ناظرین، آج میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ آج صبح اٹھتے ہی ادھر امریکہ میں، کیونکہ جب پاکستان میں دن ہوتا ہے رات ہوتی ہے، وقت کا فرق ہے، جب میں نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے بارے میں جو ایکٹ بڑا بیہودہ سا لایا جا رہا ہے، آرمی ایکٹ میں جو بڑی واہیات قسم کی تبدیلی کی جا رہی ہے، اس پر تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق کا پڑا تو مجھے بہت زیادہ خوشی۔ اور پھر اس کے بعد ٹویٹر پر جیسے کہ زیادہ تر تعداد جو کہ میجر سیاسی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی اور نواز لیگ، ان کے جیالے اور جو ان سے پٹواری ہیں، انہوں نے بھی ان کے لیڈروں کے قدم کی بہت زیادہ مذمت کی۔ یہ سارا دراصل قدرت کا کھیل ہے، قدرت کو کوئی چکر نہیں دے سکتا۔ آپ دیکھیں کہ جنرل باجوہ کے پاس آج کیا ہے، صرف اور صرف بندوق، اور سیاستدانوں کے خلاف کیا ہے، ان کی اپنی کمزوریاں اور خود غرضی۔ اللہ اللہ اور خیر سلام، یہی ہوتا آیا ہے 50 کی دہائی سے، اور یہی ابھی تک جاری ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ ایک طرف ایم کیو ایم کو کہا گیا ہے کہ آپ کو سندھ میں اقتدار دیا جائے گا، آپ ایکسٹینشن دیں، دوسری طرف بلاول کو کہا جا رہا ہے جی کہ آپ ان ہاؤس تبدیلی میں آپ وزیر اعظم بن جائیں گے، ٹھیک ہے جی، اور نواز لیگ کو کہا جا رہا ہے جی کہ آپ یہ جو نواز شریف صاحب 45 کروڑ کی گھڑی باندھتے ہیں اور اتنا شاہانہ ماشاءاللہ سٹائل رکھا ہوا ہے، تو آپ یہ لندن میں، جیسا کہ آج کے بلاگ میں نے لکھا کہ لوگ غلط یہ تاثر لے رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں یہ جو جنرل باجوہ والا کھیل ہے یہ امریکہ کروا رہا ہے۔ بالکل نہیں۔ میں نے یہ ایک لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا کہ اس سال پچھلے سال فروری سے امریکہ نے کچھ اپنی اہم پوسٹ پہ تعیناتیاں کروائی ہیں، اسٹیٹ بینک کا گورنر، ایف بی آر کا چیئرمین، سی پیک کا چیئرمین، اور اس طرح کا کچھ ضرور ہوا ہے، لیکن جنرل باجوہ کی حمایت میں امریکہ بالکل نہیں ہے۔ اور اندر سے تو میں آپ کو بتاؤں، عمران خان سخت نالاں ہے اس ایکسٹینشن سے۔ اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی پچھلے 1 مہینے یا 15 دن جنرل غفور نے اخبار والوں کو فون کر کے کہا کہ ان کی پی ٹی آئی کی عمران خان کی کالی کرتوتوں پہ لکھیں، کھل کے لکھیں۔ کیوں؟ تاکہ میرے باس کو وہ ایکسٹینشن دے۔ تو جناب صاحب، جب عمران نے دیکھا کہ یہ سارا کام پھنس گیا ہے تو لگ پڑا، جٹ گیا اس پہ، اور اسی کو انہوں نے اس بات کی بھی اجازت دی کہ یہ تو آرڈیننس نیب میں کر اور بیوروکریٹس کی چھٹی ہو جائے۔ میں نے آپ کو جیسے کہا کہ فواد حسن فواد اور آحد چیمہ جو نیب پنجاب میں گرفتار ہیں، وہ ضامن ہیں اس بات کے کہ نواز شریف اب سیاست کو خیر بات کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اس کی بس بیوروکریٹس کو نیب کے پھندے سے آزاد کیا جا رہا ہے۔ بہت ظلم ہے پاکستان کے ساتھ، اور انڈیا کے عوام جس طرح اٹھے ہیں اسی طرح پاکستان کے عوام کو اٹھنا ہوگا، اور یہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ باجوہ کو ایکسٹینشن مل گئی ہے، باجوہ اب جرنیل رہے گا، بڑا طاقتور۔ بالکل نہیں، یہ باجوہ کی موت ہے یہ ایکسٹینشن۔ آپ میرے الفاظ کہیں نوٹ رکھنا، اس کا جہاز گرے گا، یہ کچھ بھی ہوگا۔ اب آپ دیکھتے رہنا کیا ہوتا کیا ہے۔ اصل جو حاکم ہے، اصل جو طاقت ہے، وہ رب تعالیٰ کی ہے۔ رب تعالیٰ ہمارا خالق، اور یہ تو سارے کمین کمزور خود غرض لوگ ہیں۔ تو میں
کیونکہ آج مجھے بہت خوشی ہوئی تھی اس بات کی کہ یہ ویسے تو بہت پہلے بھی کافی سارے سیاستدانوں کے چہروں سے نقاب اٹھتا رہتا ہے، لیکن ہم پاکستانی عوام بہت ڈھیٹ ہیں۔ جیسا کہ میں نے لکھا تھا آج کے بلاگ میں کہ ایک بچی مجھے کل، جس کے کوئی 55,000 فالوورز ہیں اور اس کے ٹائٹل پہ نواز شریف کے ساتھ پیار اور محبت ہے، تو میں نے کہا وہ 45 کروڑ کی گھڑی باندھتا ہے، تم لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا؟ وہ نہیں جی، کدھر مریم میم تو ہماری کوئی میسج بھی نہیں دیکھتی۔ یہ حالات ہیں، اب ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ پی ٹی آئی والے تو خیر کافی سارے لوگ 6 مہینے سے اس کو چھوڑ گئے ہوئے اس کے گن دیکھ کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور انشاءاللہ پاکستان میں تبدیلی آ کر رہے گی، اور بہت اچھا وقت 2020 انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ پاکستان پائندہ